آپ تو سول سرونٹ تھے، اس کے بعد کرکٹ میں دلچسپی اور پھر چیئرمین بننا، کیا جرنی تھی اس کی؟ اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ میاں نواز شریف، کسی سلسلے میں ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد گیا. کہنے لگے کہ وہ فلانا جو ہو رہا ہے، میچز ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی بری حالت ہے ٹیم. تو کہتے ہیں آپ کرتے کچھ کیوں نہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کون سا اختیار ہے، میں کس اختیار کے تحت کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں آپ اختیار لے لیں. افسر پاس بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ کل خالد صاحب کی نوٹیفیکیشن کروا دیں. کافی کمپٹیشن رہا ہے ذکا اشرف اور نجم سے. جی. میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے یہ بن گئے؟ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا تھا تو میرے ذہن میں تھی کوئی سفارت کاری کسی اچھے ملک. انہوں نے کہا کہ چھوڑیں، کہاں ملک سے باہر جائیں گے، تو آپ یہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ. آج کی کرکٹ جو ہماری اتنی ڈاؤن فال، اتنی نیچے چلی گئی ہے، بیسک ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا عدم استحکام ہے کرکٹ میں، اور اتنا کھلاڑیوں کے ذہنوں میں بھی فکر مندی کی فضا ہے. ہر وقت تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ٹیم کا تو شرازہ بکھر ہی جائے گا. بابر بیٹسمین اچھا ہے یا کپتان اچھا ہے؟ بیٹسمین تو بہت ہی اچھا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، ساری دنیا مانتی ہے. میں بابر کی کپتانی کے حق میں نہیں ہوں، پہلے بھی نہیں تھا، اب تو ہے بہت ہی خرابیاں ہو چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں شاہنواز خان، اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین، اور اگر میں کہوں اس دور کے چیئرمین 98 99 ایک ایسا ایرا تھا جب پاکستان کی ٹیم کا نام سنتے ہی جتنی بھی دنیا کی کرکٹ کی نیشنز تھی، ٹیمیں تھیں، وہ ایک مرتبہ کامتی ضرور تھیں. اور یہ بڑی بات ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیم کو اکٹھا رکھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس دور میں بھی. جناب خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر چیئرمین کرکٹ بورڈ کے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جب آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے تو یہ چیئرمین مطلب آپ کی کوئی لائکنگ تھی؟ آپ کو کرکٹ وغیرہ پسند تھی؟ کیونکہ آپ تو سول سرونٹ تھے، تو اس کے بعد کرکٹ میں دلچسپی اور پھر چیئرمین بننا، یہ کیا جرنی تھی اس کی؟ بہت شکریہ. میرا تو خیال تھا کہ میرا جو کرکٹ کا کریئر ہے جی وہ سب کو معلوم ہوگا. جی لیکن لگتا یہ ہے کہ ساری پروجیکشن اپنی خود ہی کرنی پڑتی ہے. جی. تو جب میں چیئرمین بنا، اس سے پہلے میری 25 سال کی وابستگی تھی کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے. اوکے. اس سے پہلے بطور طالب علم مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا. میں کچھ لیگ کرکٹ کھیلا، چھوٹے موٹے، یعنی بڑے اعلیٰ درجے کی کرکٹ نہیں کھیلا، لیکن دلچسپی رکھتا تھا. ٹھیک ہو گیا. لیکن زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ زیادہ زور جو تھا گھر والوں کا کہ وہ پڑھائی پہ تھا. پڑھائی کرو، ایم اے کرو، مقابلے کا امتحان دو، اچھی نوکری پہ آؤ، تو لہذا وہ پھر دونوں کام نہ ہو سکے. تو میں پھر سروس میں آ گیا، سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان دے کے. تو پھر چونکہ مجھے شوق تھا، تو اس وجہ سے میں نے کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن میں دلچسپی لینی شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ کو 1973 میں پاکستان میں بڑے سیلاب آئے تھے، جی، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. جی. تو بھٹو صاحب نے کرکٹ والوں کو کہا کہ آپ فنڈ ریزنگ کریں تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. عمران خان تھے اس وقت جو تھے سربراہ کرکٹ بورڈ کے تھے، وہ بڑی مشہور شخصیت. جی. میں ان کو کہنا چاہوں گا بابا کرکٹ، پاکستان میں بانی جو تھے کرکٹ کے، وہ تھے عبدالحفیظ کارزار صاحب. جی عبدالحفیظ. بہت بڑا نام. ٹھیک ہے. بہت بڑی ان کی پہچان. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کپتانی میں پاکستان کی ٹیم نے دنیا کے ہر ملک کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا. جی. پورے سیریز تو نہیں جیتی، لیکن ٹیسٹ میچ جیتے. لیکن اس میں سب سے بڑی تاریخی جو ان کی کامیابی تھی وہ ہوئی تھی انگلینڈ کے خلاف. ٹھیک ہے. یہ تاریخ ہے، یہ ریکارڈ ہے کہ آج تک کبھی بھی کوئی ٹیم اپنے پہلے دورے پہ انگلستان کے خلاف میچ نہیں جیتتی. یہ پاکستان کا اعزاز تھا کہ 1954 میں جو اوول میں ٹیسٹ میچ ہوا تھا، جی. وہ
وہ جیتا پاکستان نے، اور کپتان تھے کاردار صاحب، اور اس کے اصل ہیرو جن کی محنت سے میچ جیتا گیا تھا وہ تھے فضل محمود. اسی لیے فضل صاحب کو کہتے ہیں نا اوول ہیرو. اچھا، یہ ان کی ایکچولی جرنی تھی. جی، یہ اس کی تاریخ ہے، پس منظر ہے. تو کاردار صاحب جو تھے وہ چونکہ پیپلز پارٹی میں تھے، تو بھٹو صاحب کی حکومت آئی 1971 دسمبر میں، تو انہوں نے فوری طور پہ ان کو بلایا اور کہا کہ جی آپ کرکٹ سنبھالیں اور اس کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ 1973 میں جب سیلاب آئے اور بھٹو صاحب کے کہنے پہ پھر میچز کروائے گئے، تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، بڑی 20-30 لوگ تھے، جس میں مختلف محکموں کے لوگ تھے شامل. تو مجھے بھی اس سلسلے میں دعوت ملی کہ آپ آئیں اس کمیٹی میں. تو اس کمیٹی میں میں پہنچ گیا. اس میٹنگ میں بڑی زبردست میٹنگ تھی، بڑے بڑے افسران تھے، کوئی وزیر تھے، سیاسی لوگ تھے. تو زیادہ زور یہ تھا کہ ٹکٹ بیچے جائیں، فنڈ ریزنگ کی جائے، یہ وہ سارا کچھ. کیونکہ مجھے شوق تھا کچھ، کاردار صاحب کو دیکھ کے ذرا جوش اور جذبہ اور بھی بڑھ گیا. تو میں نے ایک بڑا سا ٹارگیٹ جو تھا وہ میں نے کہا کہ میں اتنے پیسے کرا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ عمر میری اتنی کوئی خاص تھی نہیں، میرا خیال ہے کوئی 27-28 سال عمر ہوگی، نیا سروس میں آیا. تو میں نے کہا جی میں تو 50 لاکھ کروں گا یا کوئی ایسی بڑی رقم، بڑی اماؤنٹ آپ نے بڑی اماؤنٹ بول دی جو کہ اور لوگ نہیں بول رہے تھے. ٹھیک ہے. تو سب نے کہا سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی کہہ رہا ہوں. تو میٹنگ ختم ہو گئی. کاردار صاحب میرے پاس آئے، چل کے خود آئے، اور اس نے کہا ینگ مین وی ہیونٹ میٹ. میں کہ سر آپ کو ملنے کی تو ضرورت نہیں ہے، یو آر ٹو ویل نون ٹو انٹروڈیوس یور سر. پہلے انہوں نے کہا آئی ایم حفیظ کاردار. میں کہ آپ تو اتنے جانے پہچانے ہیں، ساری قوم آپ کو جانتی ہے. تو میں نے اپنا تعارف کرایا کہ یہ میرا نام ہے، یہ وہ. ٹھیک ہے. تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے ہدف اپنے لیے تو کر لو گے. میں نے کہا انشاءاللہ کر لوں گا سارا کچھ. تو قصہ مختصر پھر وہ میں نے بڑی محنت کی. لیکن آپ کو یقین تھا کہ آپ کر لیں گے؟ اتنا کانفیڈنٹ آپ اس وقت؟ کافی اعتماد تھا، کافی اعتماد تھا، اس وجہ سے کہ میرا جو تعلق تھا محکمے کی وجہ سے، میں چونکہ انکم ٹیکس سے شروع کی تھی ملازمت، تو بڑے بڑے وہ جو ہوتے ہیں سرمایہ دار اور کارخانے والے، آپ لوگوں کے بڑے تابعدار ہوتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا، ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں اور ان کا رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اچھے افسروں کی عزت بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ ٹارگیٹ جو تھا اسی طرح کیا کہ بڑے بڑے 10-20-30 نام اکٹھے کیے، کوئی لاکھ کی سب کے آگے ڈیمانڈ رکھی. تو سب نے آہستہ آہستہ، اور کاز بڑی اچھی تھی نا، یہ تو نہیں تھا کہ کوئی کسی ذاتی مقصد کے لیے مانگے جا رہے تھے. سیلاب آیا تھا، ان کو بتایا، ایک ہم نے کوئی بروشر تیار کیا، سب کو بھیجا. تو بڑی خوش دلی سے لوگوں نے، بڑا بہترین انیشیٹو، اور وہ سارا ہدف پورا ہو گیا. زبردست. اس کی وجہ سے میں ان کی نظروں میں آ گیا، ان کو بڑی پسند آئی ساری بات. پھر انہوں نے مجھے 1-2 اور اسائنمنٹس دی کرکٹ میں. ایک نیشنل کرکٹ کونسل بنائی کہ تم ذرا دیکھو کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے تجاویز بناؤ. ان کو بات چیت سے سمجھ آ گئی کہ اس کو دلچسپی بھی ہے اور اس کو واقفیت بھی ہے. بالکل. تو پھر وہ اس وجہ سے وہ نیشنل کرکٹ کونسل میں نے کام کیا. تو پھر میرے سے جو وہاں پہ کرکٹ بورڈ میں ایک تھے سیکٹری کرکٹ بورڈ، اس زمانے میں سب آنریری پوزیشن ہوتی تھی، اعزازی پوزیشن، کوئی سیلری نہیں تھی. جی کوئی سیلری نہیں. آج کل کی طرح 10-15 لاکھ تنخواہ نہیں سر، اب تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، 25-30 لاکھ روپے سیلری. تو کرکٹ بورڈ کے سیکٹری ایک جو تھے وہ بھی سول سرونٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر ظفر الطاف. جی ظفر الطاف صاحب تھے. بالکل. تو انہوں نے ایک کورس پہ باہر جانا تھا، تربیتی کورس پہ. تو جب وہ ان کے جانے کا ہو گیا پکا، تو مجھے ایک دن ٹیلی فون آیا کرکٹ بورڈ سے کہ جی کاردار صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. اچھا. میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، میں اٹھ کے چلا گیا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے بغیر کسی تمہید کے ظفر از لیونگ فار انگلینڈ. میں کہ یس سر آئی لرنڈ اباؤٹ. زیادہ انگریزی بولتے تھے. جی. تو وڈ یو لائک ٹو ورک فار می؟ میں نے کہا سر آئی always available to you. No, I want you to take over his place. اس کی جگہ. اچھا. وہ اتنی یعنی خوشی کی خبر تھی، اتنی زبردست بڑی خبر تھی. تو میں نے فوری طور پہ وہ ہوتا قبول کر لیا. پھر اس پہ میں رہا. اور میں
اپنی وابستگی کی باتیں سنا رہا ہوں نا. تو وہ میرے خیال پہلے 10-12 دنوں میں وہ اس وقت وزیر تھے پنجاب کی حکومت میں, تو گھنٹے ڈیڑھ کے لیے دفتر میں آتے تھے دوپہر کے بعد. ٹھیک ہے. تو میں وہ ڈاک جو ہوتی تھی وہ ان کو, میں بھی اپنے دفتر سے فارغ ہو کے آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ڈاک دکھا رہا تھا, تو دیکھتے دیکھتے وہ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے. مثلاً آسٹریلیا سے کوئی خط آیا تو کہنے لگے کہ ہیو یو سین دس سڈنی کرکٹ گراؤنڈ. میں کہنے نو سر آئی ہیونٹ سین. ختم ہو گئی بات. پھر کوئی انگلینڈ کا خط تھا, اس میں انہوں نے کوئی اوول کی بات کر دی کہ یہ تم نے دیکھی ہے. میں نے کہا نو سر. تیسرا آیا, اس میں بھی کوئی غیر ملکی کسی بات کی. جی. تو جب تینوں کا میں نے نہ کی تو انہوں نے وہ ڈاک والا جو فائل تھی بند کر دی. وٹ ڈو یو مین یو ہیو ناٹ بین ٹو اینی آف دیز کنٹریز. میں کراچی گیا ہوں, یا اس زمانے میں ایک مشرقی پاکستان بھی ہمارا ہوتا تھا, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ذکر کرنے میں. میں نے کہا وہ میں ڈھاکہ گیا ہوں, چٹاگانگ گیا ہوں, پاکستان میں گیا ہوں, باہر نہیں گیا. ڈاک ختم ہو گئی, خط دیکھنے بند کر دیے, بیل بجائی. اسسٹنٹ سیکرٹری کرکٹ بورڈ ہوتے تھے, بڑا اچھا بھلا آدمی تھا, مصطفیٰ. بلایا, مصطفیٰ یہ تمہیں پتہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے جو کرکٹ کھیلنے والا کوئی ملک ہے وہ نہیں دیکھے ہوئے. تو وہ کیا بیچارہ کہتا, چپ کر. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ورلڈ ٹور کا انتظام کرو. اچھا. وچ شوڈ ٹیک ہم ٹو آل دی کرکٹ پلئنگ کنٹریز ان دی ورلڈ. زبردست. آپ سنیں گے, 26-27 سال کی عمر اور ساری دنیا کا دورہ, جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز, کیا کون سا ملک شامل نہیں تھا. زبردست. اور اتنے یعنی میگنینیمس تھے, اتنے بڑے دل کے تھے. ٹھیک ہے. کہ جانے سے پہلے پھر میرا ٹکٹ بنا تھا, وہ پوری کتاب تھی, آج کل کی طرح وہ پرنٹڈ. پہلے تو بڑی بکس ہوتی نا, اتنی بڑی. اب تو خیر موبائل پہ ہی سارا کچھ ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو جانے سے پہلے مجھے کہتے ہیں اسلام آباد ٹیلی فون کرو اور پوچھو ان سے کہ جو سینئر موسٹ گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ باہر جائے دورے پہ تو کیا ڈیلی الاؤنس ملتا ہے. میں نے پتہ کیا, بتایا ان کو, جی $50 ملتے ہیں. وہ سستا زمانہ تھا, $50. تو کاغذ پہ لکھ رہے تھے سینکشنڈ $100 پر ڈے ڈیلی. مطلب انہوں نے 100 کر دیا, انہوں نے ڈبل کر دیا نا. ڈبل کر دیا. اس کے بعد کہنے لگے کہ سینکشن $2,000 فار انٹرٹینمنٹ. تم نے باہر جاؤ گے, تم نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے. اینڈ $2,000 فار ٹیلی فون کالز. ٹھیک ہے. یعنی کہنے لگے کہ ٹیلی فون بڑا مہنگا ہوتا ہے ہوٹلوں میں, تو وہ ذرا سوچ کے کرنا. اور یہ کہنے کے بعد if you need more money you can ask for it. اوکے. اور پیسہ چاہیے وہ بھی مانگ لینا, بٹ ریممبر 2 things. بڑے انداز بڑا زبردست. ریممبر 2 things. میں کہ یس سر. پہلے کہ ڈونٹ ایکسیپٹ اینی لوکل ہاسپٹیلٹی, کسی کی میزبانی قبول نہ کر. میں سمجھ تو گیا جی ہاں, تو انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ اگر تم کسی کی میزبانی قبول کر لو گے تو تم اس سے برابری کی سطح پہ گفتگو نہیں کر سکو گے, تم اس سے نیچے لگ جاؤ گے. ایگزیکٹلی. اور دوسری کہنے لگے کہ پھر لیو ان اسٹائل, بڑے اچھے طریقے سے رہنا ہے. یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا, ایسے پیسے بچانے کے چکر میں, بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ اے کنٹری. تو یہ دونوں ان کی نصیحتیں جناب بڑے پلے. اب تو یہ میرا آغاز بڑا بہترین سفر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ. اس کے بعد بھی بڑی لمبی باتیں آپ جو پوچھیں گے. نہیں میں سر وہ اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں ایکچولی اب کرکٹ ہماری جس نیج پہ پہنچ گئی ہے, جب آپ چیئرمین کرکٹ بورڈ بنے تو آپ کو تو کوئی ٹاسک ملا ہوگا کہ آپ نے اس چیز کے لیے آپ نے اچیومنٹ کرنی ہے, اس کام یہ جو اسپیسیفک چیز ہے یہ آپ نے, حالانکہ اس وقت تو ٹیم بھی بہت بڑی تھی جب آپ چیئرمین بنے تھے, تو کوئی اسپیسیفک ٹاسک ملا تھا آپ کو اس وقت؟ میں آپ کو اپنے تقرر کا واقعہ سنا دیتا ہوں, آپ اسی سے ٹاسک سمجھ لیں کیا مجھے ملا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بنا تھا چیئرمین اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ میاں نواز شریف 98 میں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور چونکہ کرکٹ ان کا بھی شوق تھا, کرکٹ میرا بھی شوق تھا, تو اس لیے ہماری وہ ایک آپس میں اچھا تعلق اور واقفیت ہو چکی ہوئی تھی ساری. تو میں کسی سلسلے میں ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد گیا, تو جو بھی کوئی
مقصد تھا, کوئی سرکاری معاملہ تھا. جی جی جی. تو وہ تو میں نے ان کو بیان کیا, بات ختم ہو گئی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ کیا پروگرام ہے آپ کا. میں نے کہا میں اب لاہور واپس جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ میں بھی لاہور جا رہا ہوں, کیوں نہ اکٹھے چلیں. اچھا. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا. میاں نواز شریف صاحب نے کہا. جی جی جی. تو ہم پھر اکٹھے آ گئے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آئے, جو پرائم منسٹر کا ایک چھوٹا جہاز ہوتا ہے جی جی, اس میں ہم بیٹھ کے, ساتھ ان کا ADC تھا سامنے بیٹھا ہوا, اور ایک کوئی جوائنٹ سیکرٹری تھے. وہ جب پرائم منسٹر ٹریول کرتے ہیں تو ایک دو پروٹوکول ضرور ہوتا ہے. تو پھر بیٹھتے ہی انہوں نے کرکٹ کی شروع کر دی, کیونکہ خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, فرسٹ کلاس کرکٹر. تو کہنے لگے کہ وہ فلانا جو ہو رہا ہے, میچز ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا. میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. تو بہت ہی بری حالت ہے ٹیم کی. میں نے کہا جی بہت بری حالت ہے. اس وقت بھی بری حالت, جو بھی کوئی کہیں ہوگا, کوئی پھینٹی لگ رہی ہوگی. اب مجھے یاد نہیں کون سے میچز تھے. تو کہتے ہیں آپ کچھ کرتے کیوں نہیں. وہ میری دلچسپی تو ان کو پتا تھا نا, ان کو یہ بھی پتا تھا یہ کرکٹ بورڈ میں رہ چکا ہے. تو کہتے ہیں آپ کرتے کچھ کیوں نہیں. میں نے کہا میرے پاس کون سا اختیار ہے, میں کس اختیار کے تحت کر سکتا ہوں. کہتے ہیں آپ اختیار لے لیں. اچھا. تو میں نے کہا آپ لے لیں. زبردست. اس طرح انہوں نے وہ اپنے جو افسر پاس بیٹھا تھا اس کو کہا کہ کل خالد صاحب کی نوٹیفیکیشن کروا دیں. اچھا. چیئرمین کرکٹ بورڈ. چیئرمین کیوں عہدہ خالی تھا یا آپ سے پہلے کوئی چیئرمین تھا؟ وہ اس کا عہدہ ختم ہو رہا تھا سارا, پہلا اوکے. میرے سے پہلے ذوالفقار بخاری صاحب سے ان کی ٹینیور ختم ہو رہا تھا. اوکے. مطلب آنے والے آپ چیئرمین. جی میں آنے اس کی وجہ چیئرمین ہوگا. تو ٹاسک یہی تھا کہ ٹیم کو اٹھانا ہے, اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر ہمارے تو یہاں پہ جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے جس طرح کے اسٹیبلٹی تو ہے نہیں. لیکن سر 98-99 جب اتنی بڑی ٹیم آپ کو ملی ایز اے چیئرمین, فرسٹ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایز اے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین, اور نام بھی بڑے بڑے تھے اس وقت, وسیم اکرم, وقار یونس, انضمام, مطلب یہ سارے بڑے نام تھے. تو کسی لمحے آپ کو لگا کہ ایز اے چیئرمین کرکٹ بورڈ ان کو ٹیکل کرنا کچھ چیلنجنگ تو نہیں تھا؟ بڑے نام تھے. بہت بڑا چیلنج تھا یہ, کیونکہ میں اس طرف ابھی آیا نہیں, لیکن بہت بڑا چیلنج تھا. اور آپ حیران ہوئے ہیں کہ اس وقت بھی یہ ٹیم کی کارکردگی خراب تھی. آپ کو اگر یاد ہوگا, اگر یہ آپ ریکارڈ سے چیک کریں, تو اس وقت پاکستان ٹیم کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا. اور بکھرے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ میچ فکسنگ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا 98 میں. بہت بڑا اسکینڈل تھا, اور جس کی وجہ سے جو بڑے بڑے نامی گرامی کھلاڑی تھے وہ ٹیم سے باہر کر دیے گئے تھے, جس میں وسیم اکرم تھا اور اس طرح کے لوگ تھے. یہ سب ٹیم سے باہر تھے. مطلب وسیم اکرم تھا, وقار یونس, اور شاید یہ بھی تھے انضمام وغیرہ. یہ ساری تھے, ان میں سے اکثر باہر کر دیے گئے تھے. اور ٹیم کا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں کا دورہ کر رہی تھی ٹیم. میں حال شاید جنوبی افریقہ کا تھا دورہ. تو وہاں پہ ان کو کافی پٹائی سی ہوئی تھی, کیونکہ یہ کھلاڑی تھے نہیں سارے کے سارے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک تو میچ فکسنگ کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے, اور دوسرے پھر ٹیم کو اکٹھا کیا جائے. اور آپ کو پھر میں ریکارڈ کے مشورہ تو نہیں دوں گا, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں راشد لطیف کو کپتان بنایا گیا تھا. اچھا. یعنی سارے سینئر کھلاڑیوں کو باہر نکال کے راشد لطیف کپتان بنائے گئے تھے. تو راشد لطیف ہی کیوں اسپیسیفک کپتان چوز کیے گئے؟ کیا آلٹرنیٹ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی اس وقت؟ آپشن تو ہو سکتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ وسیم اکرم باہر ہو گیا, وہ کپتان تھا. سلیم ملک باہر ہو گیا, وہ بھی کپتان رہ چکا تھا. یہ 2 سینئر کھلاڑی باہر ہو چکے تھے. اس کے بعد عامر سہیل بھی باہر ہو گیا. اب ہر ایک کی میں اچھا نہیں لگتا سب کی وجوہات بتاؤں. مثلاً عامر سہیل کا, اور اس زمانے کے جو چیف ایگزیکٹو تھے, اب وہ سیکٹری کا عہدہ تھا تو صحیح, لیکن اس سے اوپر ایک چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بنایا گیا تھا. اور ماجد خان جو تھے وہ چیف ایگزیکٹو تھے. جی بالکل. ان کی کوئی ہو گئی تھی تلخی سی, یا کوئی اختلاف ہوا تھا عامر سہیل سے کسی مسئلے پہ, تو انہوں نے اس کو بھی باہر کر دیا. باقی لوگوں کو میچ فکسنگ کی وجہ سے باہر کر دیا. تو پھر ٹیم جو تو میچ فکسنگ کا تو کوئی سدے باب کوئی اس کی کوئی رزلٹ نکلا تھا اس وقت؟
کوئی رپورٹ وغیرہ آئی تو ظاہر ہے دوبارہ کم بیک بھی کیا, اس کے بعد 99 کا ورلڈ کپ بھی یہ لوگ وہ یہ ہوا کہ جب میری ایکشن میں آیا کرکٹ بورڈ میں اور میری اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ماجد خان سے, جی اور میں نے کہا ماجد تم نے سارے اچھے کھلاڑی تو باہر کر دیے ہوئے ہیں اور کپتان بھی ایک جونیئر سے کھلاڑی کو بنا دیا ہوا سارا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ اس لیے میں نے کیا ہے کیونکہ یہ میچ فکسنگ میں انوالوڈ تھے سارے. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کیا. اب بتاؤ کہ کوئی ثبوت ہے ان کے خلاف میچ فکسنگ کا؟ اس نے کہا کہ ایسی باتوں کا کیا ثبوت ہوتا ہے. میں نے کہا اگر ثبوت نہیں ہوتا تو بغیر ثبوت کے تو کسی کو نکالا نہیں جا سکتا, چاہے کرتے بھی ہوں بغیر آپ دیکھیے نا ایسے ہی. میں نے پھر اس کو مثال دی, میں نے کہا کہ بدترین جو مجرم ہوتے ہیں, چاہے کوئی قاتل ہو, کوئی ڈاکو ہو, کچھ کسی کا ہو, جب تک اس کے خلاف ثبوت مہیا کر کے کیس کو ثابت نہ کیا جائے اس کو بھی سماعت کا موقع دیتے ہیں. تو پھر ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ یہ میچ فکسنگ, اور آپ سمجھیں کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی ہے تو ان کو میں نے ٹیم سے باہر نکال دیا, اور یہ ساری کی ساری وہ چیز کر رہے تھے اور راشد لطیف کے کہنے پہ, کیونکہ وہی تھے, وہ ان کے مشیر بھی وہی کپتان بن چکے ہوئے تھے کہ یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. کرتے ہوں یا نہ ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ بھی بات واضح تھی کہ کسی کے خلاف بھی کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں. سر آپ کے پاس اگر کوئی پروف نہیں ہوگا تو کوئی گلٹی کیسے آپ ثابت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اب میڈیا پوچھتا تھا, پریس پوچھتا تھا کہ جی اس کو کیوں نکالا ہے, موسٹلی پرنٹ میڈیا تھا, تو آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میچ فکسنگ ہے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. میں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, ہمیں باقاعدہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں پھر ایک انہوں نے اس زمانے میں پیٹرن جو ہوتے تھے صدر پاکستان ہوتے تھے, بالکل سر, انہوں نے صدر پاکستان کو کوئی ایک لکھا ہوا خط مجھے دکھایا کہ میچ فکسنگ بہت زیادہ ہے تو اس کا کچھ کیا جائے سارا. ٹھیک ہے. تو اس پہ 4 مہینے پہلے خط لکھا گیا تھا, 5 مہینے پہلے, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا. نہیں ایکشن. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں فوراً آیا اسلام آباد, صدر پاکستان سے میں نے ملاقات کی اور ان کو ساری صورت حال بتائی اور یہ کہا کہ آپ جوڈیشل انکوائری کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے خط بھیج دیں, میں کروا دوں گا. تو اس پہ خط لکھا گیا اور انہوں نے فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی. وہ ان کے ذاتی بھی تعلق تھا وہاں پہ, تو جس کے نتیجے میں اس زمانے کے جو جج تھے بڑے مشہور ہائی کورٹ کے, ملک قیوم صاحب, جسٹس قیوم صاحب, ان کا تقرر ہوا اس کام کے لیے. تو واپس آ کے میں نے ماجد کو کہا کہ یہ ہو گیا ہے, اب جب تک اس انکوائری کا نتیجہ نہیں آئے گا ہم کسی پہ میچ فکسنگ کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو کچھ کرنا ہے ہم عدالت میں کریں گے. تو وہ انکوائری شروع ہو گئی, سارے جو بھی متعلقہ لوگ تھے بلایا گیا, اخبار میں بھی اشتہار ڈالا گیا کہ کسی کو کوئی واقفیت ہو اس مسئلے پہ وہ آ کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے. تو کافی عرصہ وہ چلی گئی, دن چلتی رہی. مجھے چونکہ اس میں بڑی ذاتی دلچسپی تھی, ظاہر ہے کہ پاکستان ٹیم کے مستقبل کا سوال تھا, لڑکوں کے کریئر کا سوال تھا, تو میں ذاتی طور پہ بھی شروع کے جو سماعتیں تھیں اس میں ہائی کورٹ میں جاتا رہا. میرا اپنا بھی بیان تھا کہ یہ صورت حال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری سچائی سامنے آئے. تو میں جاتا رہا یہ سننے کے لیے کہ کیا گواہی آتی ہے. آپ یقین مانیں, میرا خیال ہے کوئی خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 100 سے زیادہ ہی لوگ پیش ہوئے ہوں گے. کس چیز کے لیے وہ پیش ہوئے تھے؟ گواہی دینے کے لیے؟ گواہی پہ, پلیئرز کی فیور میں, میچ فکسنگ نہیں, جو کسی نے کہنا ہے اس موضوع پہ. اوکے. تو جو الزام لگانے والے تھے وہ تمام کے تمام پیش ہوئے. اور جج صاحب پوچھتے تھے ہاں بھائی لوگ تھے, یہ کون تھے جو پیش ہوئے؟ یہ وہ تھے جو یہ بک میکرز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے کوئی تعلق والے لوگ ہوتے ہیں, کھلاڑی پیش ہوتے رہے سارے کے سارے. مثلاً ایک کھلاڑی تھا عطاء الرحمان, وہ بالر تھا, فاسٹ بالر. جی ہاں, اس کا ایک تحریری بیان حلف نامہ بھی مارکیٹ میں گردش میں تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کو بھی پیشکش کی گئی کہ اتنے لاکھ روپیہ لے لو اور بالنگ ایسی کرو کہ میچ نہ جیت سکو یا ہار جاؤ. اس کا یہ تھا. تو اس کو بھی بلایا گیا اور اس کا بیان سننے کے لیے میں بھی پیش ہوا دیکھنے کے لیے.
تو اس نے جا کے کہا کہ نہیں جی میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، پتہ نہیں کس طرح میرے نام پہ یہ ڈال دی گئی ہے. پھر اور مشہور لوگ بھی آئے، کرکٹ والے بھی آئے جو یہ الزامات اخباروں میں لگا رہے تھے، وہ بھی آئے. ان کے الزامات کی نوعیت یہ تھی، ہاں جی میچ فکسنگ ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتا ہے نا نام کیا ہے فلانا نام کیا ہے، پھر باقاعدہ حلف دیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی تھی. ہاں جی آپ کیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں فلانی جگہ بیٹھا تھا دوستوں میں اور ہم باتیں کر رہے تھے، تو ایک کسی نے ذکر کیا تھا کہ فلانے کھلاڑی نے ایک گاڑی لی ہے میچ کو ہارنے کے لیے. سنی سنائی باتیں. انہوں نے کہا اچھا تو آپ نے خود اس کی بات کی؟ نہیں جی مجھے فلانے نے بتایا. اس فلانے کو بلایا جائے وہ بتائے. اس نے کہا جی میں نے اس سے سنا تھا. مطلب یعنی کہنے سے مراد باتیں کوئی اوتھینٹک چیز نہیں، کہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس جو تھی اس موضوع پہ نہیں آئی، اور کافی یہ ایلیگیشن ہی تھے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ میری باتوں سے یہ نہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں تھا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں تھا ہوتا، لیکن اس کی کسی طرح کی بھی کوئی قانونی طور پہ قابل قبول شہادت جو تھی وہ نہیں سامنے آئی. اچھا سر، جب آپ ایز اے چیئرمین کرکٹ بورڈ آپ نے عہدہ سنبھالا تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا؟ آپ نے پہلا سٹیپ کون سا لیا؟ ظاہر ہے آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ٹیم ٹھیک کرنی ہے جی. اس مقصد کے لیے آپ کو ایز اے چیئرمین پی سی بی اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو آپ نے اپنا مائنڈ بنایا ہوگا کہ یار میں جب کرسی پہ بیٹھوں گا تو پہلا سٹیپ جو ہے میں نے یہ لینا ہے. کون سا وہ سٹیپ تھا جو آپ نے پہلے لیا اور آپ نے سمجھا کہ یار اس سٹیپ سے پاکستان کی کرکٹ کی جو بہتری ہے وہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے لیا، جو بڑے اچھے کھلاڑی 2-3 ٹیم سے باہر تھے، خاص طور پہ ایک مجھے نام یاد ہے، وہ وسیم اکرم کا تھا. جی. وہ انگلینڈ میں تھا، کاؤنٹی کرکٹ کھیل لے، شاید کاؤنٹی کرکٹ کھیلا، مجھے نہیں پتا وہ سیزن کون سا تھا، میرے حال نہیں ویسے ہی باہر تھا کیونکہ پاکستان کے لیے کھیل نہیں رہا تھا. تو سب سے پہلے میں نے اس کو ٹیلی فون پہ انسٹرکشن دی کہ تم جب جنوبی افریقہ کی ٹیم جو کھیل رہی ہے اس کو جوائن کرو، حصہ بن جاؤ سر. اچھا، یعنی جو آپ پہلے پرسنلی فون کیا وسیم اکرم؟ جی بالکل خود فون کیا کہ کرو. تو اس نے کہا سر مجھے کچھ دن چاہیے. میں نے کہا دن کی نہیں ہے بات، کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے وہاں پہ، تم وہاں پہ چلے جاؤ. پہلا سٹیپ یہ لیا. اس کے بعد پھر میں نے جنوبی افریقہ کا خود بھی دورہ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہاں پہ کارکردگی اچھی کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ راشد لطیف کے یہ بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ خود جونیئر تھا، اس سے کچھ سینئر بڑے تھے یا تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے بہرحال کوشش کی کہ کچھ بہتری ہو جائے، لیکن وہ دورہ ہمارا اچھا نہیں تھا. تو جب واپس آئی ٹیم تو پھر اگلا سٹیپ میرا یہ تھا کہ میں نے کپتان بدلا، یعنی راشد لطیف کی بجائے عامر سہیل کو کپتان بنایا، جو وہ بھی باہر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کو کپتان بنایا. اور پھر جو کھلاڑی تھے ان لیکن وہاں پہ جیسے ماجد خان تھے جنہوں نے یہ لڑکے جو ٹیم سے باہر کیے ہوئے تھے، تو ان کا کیا رد عمل تھا اس چیز پہ؟ جب آپ آئے تو آپ نے ان لڑکوں کو کم بیک کروایا، ان کا رد عمل ریزن تو آپ نے بھی دیا ہوگا، اس لیے آپ چیئرمین تھے، آپ آل ان آل تھے. جی بالکل. رد عمل ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے سخت خفا تھے. اچھا. وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے. ان کی بحث یہی تھی کہ یہ میچ فکسنگ کرتے ہیں. اوکے. اور میرا جواب یہ تھا کہ میچ فکسنگ کرتے ہوں گے، لیکن بدترین مجرم کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی بات سنی جائے. تو بات سننے کے لیے میرے سے اور تم سے، ماجد کو میں نے کہا، زیادہ ایک قابل شخصیت بیٹھی ہے، جسٹس ملک قیوم. ٹھیک ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو منظور ہوگا. جی. وہ بعد میں جو رپورٹ بھی آئی، بعد میں رپورٹ بھی آئی. تو اس لیے ابھی سے ہمیں خود ہی جج نہیں بن جانا چاہیے اور خود ہی اس پہ، اور اگر کوئی ہے بات ایسی تو بتاؤ تاکہ وہ رپورٹ تو آپ کے نالج میں آئی ہوگی، تو وہ رپورٹ کیسے اخذ کی تھی؟ وہ رپورٹ آتے آتے وقت کافی لگا تھا، لیکن بہرحال آ گئی تھی وہ. اچھا. تو آپ کیا سوال اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ رپورٹ آئی تھی، ظاہر ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ کا ہر جگہ پہ ذکر ہوتا ہے نا، اور بہت سارے ایسے پلیئرس تھے. جب یہ ایلیگیشنز وغیرہ لگی تھی اس کے بعد سارے پلیئر کا کم بیک ہوا، پھر ہماری وہی ٹیم 99 کا ورلڈ کپ بھی کھیلی. جی وہی ٹیم کھیلی. تو اس میں رپورٹ میں انہوں نے تمام
کافی تفصیلی رپورٹ ہے، محض 200-300 صفحے کی رپورٹ تھی، تمام لوگوں کی جو گواہیاں تھیں وہ ریکارڈ کی تھی، اس پہ اپنا تبصرہ لکھا ہوا تھا، اس پہ یہ بتایا تھا کہ ان کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے وہ قانون کی نظر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیر سے ہے زیادہ اور کوئی براہ راست ایویڈنس نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اس کا گمان ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے جو پلیئرز نے اس میں جو ہے کچھ بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب مجھے یاد نہیں ساری باتیں، ان کو انہوں نے فائن کر دیے تھے، اس میں انضمام بھی شامل تھا، اس میں وسیم اکرم شامل تھا، وقار یونس شامل تھا، 5-6 سلیم ملک کے اوپر تو پابندی لگ گئی، اس پہ پابندی لگا دی تھی۔ کس بیس پہ لگی تھی؟ اس پہ میرا خیال ہے ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس آئی تھی، جی جس سے جج صاحب نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، باقی پہ نہیں آئی تھی، ان کو فائن کر دیا، اور اس پہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو کی پوزیشنز پہ نہ رکھا جائے، کی پوزیشن سے مراد تھی کہ کرکٹ میں کوئی عہدہ نہ دیا جائے یا کچھ نہ کیا جائے، اس طرح کی بات کی تھی۔ تو بہرحال جو کچھ تھا ہم نے اس پہ عمل کیا۔ سر اس کے بعد پھر اب پاکستان کی ٹیم جب 99 کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انگلینڈ گئی ہے، اس وقت بڑی بہترین ٹیم ہمیں نظر آئی، اس سے پہلے ہی وہ بہترین ٹیم بن گئی تھی۔ دیکھیں نا، جب یہ ٹیم تو اوبیسلی بہترین ہی تھی، جی جب یہ کھلاڑی واپس آ گئے جی تو ایک بہت اہم دورہ تھا جو انڈیا کا دورہ تھا۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ سے زیادہ پاکستان انڈیا کا دورہ جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، اور ہوا بھی وہ بڑے ایک جارحانہ ماحول میں ہوا تھا۔ جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 3 بڑے واقعات پیش آئے تھے اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ پہلا، یعنی جو ہندوستان کے لوگ تھے نا، ان کی طرف سے بڑی مزاحمت ہو رہی تھی اس دورے کی، مخالفت ہو رہی تھی، جی۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے بامبے میں، وینکڈے اسٹیڈیم میں، وہاں پہ ایک ہجوم نے حملہ کر کے تو توڑ پھوڑ کی تھی کہ پاکستان کو نہ بلایا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ وہ زیادہ اثر اس زمانے میں بال ٹھاکرے اور اس قسم کے لوگ تھے، تو یہ وہاں پہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا دلی میں بڑی مشہور ان کی گراؤنڈ ہے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ، فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ میں انہوں نے وکٹ ہی اکھاڑ دی تھی کہ ہم میچ نہیں ہونے دیں، بالکل ایسے ہوا، یہ ہوا۔ تیسرا کام یہ ہوا کلکتہ میں ان کا ایک بڑا کرکٹ کا آفیشیل تھا، اس کا نام تھا ڈالمیا، جگ موہن ڈالمیا، اس کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ یعنی ہر طریقے سے انہوں نے پریشرائز کر رہے تھے اپنے کرکٹ بورڈ کو کہ یہ نہیں کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میرے سامنے ساری باتیں تھیں، اور آپ چیئرمین تھے اس وقت؟ میں چیئرمین تھا، میرے کاؤنٹر پارٹ تھے، بڑا اچھا بندہ تھا راج سنگھ، جی راج سنگھ فون کریں مجھے کہ خالد بھائی ٹیم بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے، ہمیں بڑا شوق ہے پاکستان آئے۔ میں نے کہا راج دیکھو حالات کیا ہیں، تمہارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ مخالفت ہو رہی ہے، تو کیسے ٹیم بھیج دی جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسے چند سال پھرے لوگ ہیں، اس سے تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو کم از کم پولیٹیکلی تو کوئی سپورٹ ملنی چاہیے نا، تمہارے طرف سے کوئی دعوت آئے، کوئی تو میری کرکٹ بورڈ کی دعوت کافی نہیں ہے حالات میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ کروا دوں گا۔ 3-4 دن کے بعد پھر اخباروں میں نے بیان آئے پڑھا، جو ان کے کھیلوں کے وزیر تھے اس زمانے کے، ان کا بیان تھا کہ پاکستان از موسٹ ویلکم، ان کو آنا چاہیے اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب انڈین عوام بڑی شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ہر گراؤنڈ میں، یہی ان کا بھی بیان تھا۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ اب آپ خوش ہیں؟ میں کیا نہیں، میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ پاکستان انڈیا کا جہاں سوال ہوگا تو وزیر کی سطح سے اوپر جانا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا، اور پھر اس کے بعد فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے انڈیا میں، اس کے نتیجے میں پھر آپ حیران ہوں گے یعنی کس قسم کے زمانہ تھا کہ اس زمانے کے جو وزیر اعظم تھے انڈیا کے، واجپئی صاحب، اٹل بہاری واجپئی صاحب، ان کی طرف سے بیان تھا کہ پاکستان از ویلکم ٹو وزٹ انڈیا اور آئے والا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا آیا کہ اب ٹھیک ہے، میں کہا اب ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو تسلی ہے نا کہ تمہاری حکومت بھی یہ انوالو ہے، ٹھیک ہے، تو اب بھیجو گے ٹیم؟ میں نے کہا نہیں،
ابھی سیکیورٹی دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے تمہاری. اچھا. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ بھی دیکھ لو. حالانکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا تھا. اگر حکومت اور کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, چونکہ آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اس زمانے میں واپڈا میں تھا خود بھی. تو وہاں پہ ایک جو ہمارے انچارج تھے اسپورٹس کے, وہ ایک فوجی افسر تھے, مطلب وہ ان کو ان معاملات کی سمجھ تھی. ٹھیک ہے. ان کا میں نے چناؤ کیا. اچھا. میں نے کہا یہ آئیں گے دیکھنے کے لیے ہمارے نمائندے کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو سارے مراحل جلدی سے طے ہو گئے, ویزا وغیرہ یہ وہ. اتنا یعنی پاکستان کرکٹ کی اتنی عزت تھی اس زمانے میں. اور انڈیا تو بڑا مشکل جیتتا تھا پاکستان میں. جی پاکستان کی ٹیم ہوتی تھی. تو وہ گئے, ان کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, بڑی ان کی خاطر توازو کی. ان کو سارے مرکز وہ سینٹر دکھائے جہاں پہ میچ ہونے تھے. اور وہ بڑے مجھے اس کے بعد اگلا سٹیپ تھا پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے گیا 99 میں. تو بہرحال اس طریقے سے وہ ٹور ہوا. اور اس ٹور میں بس آخری 2 فقرے بولنا چاہتا ہوں. جی. وہ کامیاب ترین دورہ تھا پاکستان کا, انڈیا کا. شعیب اختر نے 2 بالوں پہ 2 آؤٹ کر دیے. جی. وہ 3 ٹیسٹ میچ ہم نے وہاں کھیلے تھے. 2 پاکستان نے جیتے, ایک انڈیا نے جیتا. اور 6 ہم نے ون ڈیز کھیلے تھے, 6 کے 6 پاکستان نے جیتے تھے. اور اتنی شاندار طریقے سے جیتے تھے. اس میں چنائی کا ٹیسٹ بڑا مشہور ہے پاکستان میں. شعیب اختر نے 2 بالوں پہ ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا تھا. اور 6 ون ڈیز سارے جیتے. اور وہ انڈین کرکٹ بورڈ کے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے تو ہمیں ورلڈ کپ کھیلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اچھا سر, اب آپ ورلڈ کپ پہ آ سکتے. اچھا, میں ابھی 99 کے ورلڈ کپ پہ آتا ہوں. 99 کے ورلڈ کپ میں مطلب ظاہر ہے اتنا کامیاب ٹور کر کے جب آپ جا رہے ہیں, اور پاکستان 99 ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا تھا. تو وہ آخری دفعہ ہے فائنل کھیلا تھا. جی وہ آخری 50 اس کے بعد نہیں کھیلا. 92 میں پاکستان جیتا. اس کے بعد پھر کوارٹر فائنل 96 میں ہارا. 99 میں پھر پاکستان فائنل کھیلا. تو اس وقت وسیم اکرم کپتان تھے. جی ہاں. تو 96 میں بھی وسیم اکرم کپتان تھے. 99 میں بھی کپتان تھے. تو پھر جب ان کی واپسی ہوئی ٹیم میں, وسیم اکرم, جب آپ کے مطلب یہ جو لڑکے آئے, جو سینئر لڑکے ماجد خان صاحب نے باہر نکال دیے تھے, جب ان کا کم بیک کروایا, تو وسیم اکرم کو پھر کپتان بنانے کا کیا ریزن تھا؟ کوئی آپشن نہیں تھا اس وقت آپ کے پاس؟ نہیں, آپشن تو دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ احمد سہیل کو کپتان بنایا تھا. لیکن ورلڈ کپ کے لیے پھر آپ نے وسیم اکرم کو بنایا. ورلڈ کپ کے لیے پھر چونکہ سینئر پلیئرز آ گئے تھے. جی. وسیم اکرم آیا 1983 یا 84 میں کرکٹ میں. عامر سہیل آیا 92 میں. تو یہ فرق تو بڑا پڑ جاتا ہے. اور ویسے بھی اس میں اہلیت زیادہ تھی کپتانی کی, سب اگریسو کپتان بھی تھے. جی ہاں. تو اس وجہ سے پھر تبدیلی کی گئی کپتان. لیکن سر یہاں پہ پورا تھرو آؤٹ جس طرح 99 کا ورلڈ کپ ہم کھیلے, ظاہر ہے آپ اس وقت کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے, پاکستان کی پرفارمنس واز آؤٹ اسٹینڈنگ. مطلب دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کھیلے. لیکن ایک میچ تھا جو پاکستان ہارا, وہ پہلا میچ تھا جو بنگلہ دیش سے ہارا تھا. تو اس میچ کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے تھے. ایز اے چیئرمین آپ نے کیا آبزرو کیا تھا اس میچ میں؟ دیکھیے, میں انگلینڈ میں تھا نہیں. جی. میں تو پاکستان میں تھا. اور وہ میچ ہارنا ناقابل یقین چیز تھی. کوئی مانتا ہی نہیں, کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. پاکستان جس نے کہاں پہ بنگلہ دیش کی ٹیم, جس نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا, جس نے انگلینڈ کو بھی ہرایا, بہت ٹیموں کو ہرایا. اور تھرو آؤٹ وہ ٹاپ پوزیشن میں تھے. یعنی پول میچز میں بھی ٹاپ تھے, اور آخری 4 میں بھی پہنچے, اس وقت بھی ٹاپ پوزیشن تھی, اور فائنل میں بھی پہنچے. اس لیے وہ ناقابل یقین تھا. میں نے وہ میچ ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھوڑا بہت. مجھے خود بھی نہیں قطن میرے ذہن میں ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جواب اس لیے میں دے نہیں سکتا, نہ دے سکا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس کی تو چھان بین ہونی چاہیے کہ کیوں میچ ہارا ہے. چیئرمین آپ نے انیشیٹو نہیں لیا اس وقت؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, جب تک ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس وقت تو کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا سکتا تھا نا. وہ تو ڈیورنگ دی ورلڈ کپ تو نہیں ہو سکتا, اس کے بعد ہی ہونا تھا. اس کے بعد ہو کے ٹیم جب واپس آ گئی تو پھر میں انیشیٹو لینا چاہتا تھا. بلکہ میں ابھی انگلینڈ سے واپس ہی آیا ہوں. میں یعنی فائنل کے لیے گیا, کچھ میچ اور بھی میں نے دیکھا. جب میں واپس آیا ہوں تو اس وقت تک میری چیئرمین کے عہدے سے چھٹی ہو گئی تھی. وہ ریزن کیا تھی؟ ظاہر ہے آپ کا 3 سال کا ٹینیور تھا, اس وقت بھی 3 سال کا, لیکن آپ میں کوئی 1.25 سال کے بعد 1.25 سال کے بعد آپ کی 98-99 میں آپ کو جو ہے نا ریزن
چلیں آپ پوچھتے ہیں تو بتانا پڑے. ظاہر ہے جاننا چاہوں گا کیونکہ اس طرح کی سچویشن پہ ظاہر ہے ہم جاننا چاہیں گے. یہ ایک بڑی زبردست ایک ڈبیٹ ہے, ہم بھی سننا چاہ رہے ہیں, ہمارے ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہیں. چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ایک صاحب کا نام سنا ہوگا, سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے. جی جی. وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیل کے سربراہ تھے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں. جی جی جی. اور ان کے بہت قریب بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ وہی صاحب ہیں جن کی بعد میں رشتہ داری بھی ہوئی ہے اس خاندان میں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں وہ رشتہ داری قائم ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے بیٹے کی شاید ان کی بیٹی سے شاید, مطلب قربت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ بہت قریب تھے وزیر اعظم کے پاس. ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے, اس چھوٹے بھائی کا نام تھا مجیب الرحمان. مجیب الرحمان صاحب کو بھی کرکٹ کا شوق تھا بہت. جی بالکل. تو اس کے لیے میں ابھی ورلڈ کپ سے پہلے گیا نہیں تھا ابھی, یعنی انگلینڈ میں. تو مجھے ٹیلی فون آیا پرائم منسٹر ہاؤس سے, اور ٹیلی فون کرنے والے تھے پرنسپل سیکرٹری جو تھے وزیر اعظم کے, سعید مہدی صاحب. جی جی. ان کا ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کو کرکٹ بورڈ میں چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ لگا دے. چیف ایگزیکٹو ماجد خان تھے. جی جی. ان کے عہدے پہ اس کی جگہ لگا دے. ٹھیک ہے. ماجد خان کو ہٹا کے ان کو لگا. میں نے کہا کہ بھائی کچھ خیال کرو, ماجد خان بہت ایک کیلیبر ہے اس کا, ایک اسٹینڈنگ ہے, اس کی شہرت ہے. ٹھیک ہے. تو کس وجہ سے اس کو ہٹا کے تو ان صاحب کو لگا دیا جائے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کو جو انسٹرکشن مجھے ملی ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں سارے. ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں کسی وقت ملاقات کروں گا جب وزیر اعظم سے, تو میں ان کو وضاحت کر دوں گا کہ اس وجہ سے نہیں ہوا سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ بات ختم ہو گئی. میں انگلینڈ چلا گیا ورلڈ کپ کے لیے. تو جب میں واپس آیا, بلکہ اس وقت بعد میں آ کے میں نے سنا کہ وہ سیف الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ وہ میرے بھائی کو اپنے ادارے میں نہیں رکھنا چاہتے, اپنی تنظیم کا حصہ نہیں بناتے ٹیم کا, تو میں ان کی جگہ لا کے دکھاؤں گا اپنے بھائی کو, یعنی میری جگہ ایز اے چیئرمین. ٹھیک ہے. تو یہ بات انہوں نے سچ کر دکھائی بس. ٹھیک ٹھیک. پتہ نہیں کیا کیا کہا. اچھا, تو پھر وہ جو اگر آپ وہ انکوائری کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے مائنڈ بنایا, تو ظاہر ہے بہت سے سوالات تو اٹھے تھے اس میچ کے اوپر. جی ہاں بالکل. ایز اے چیئرمین آپ نے کیا, تو میں نے عرض کیا نا کہ میں واپس آیا تو میری اپنی چھٹی ہو گئی, میں کیا انکوائری کر سکتا تھا. لیکن اس چیز کا دکھ تو ہوگا آپ کو. دکھ ورلڈ کپ یعنی فائنل ہارنے کا تو بہت دکھ ہے. ظاہر ہے اتنی اچھی ٹیم تھی, یہ میں آپ کو پورے کیریئر کی بہترین آج بتا رہا ہوں کہ اس وہاں پہ ملے عمران خان بھی گئے ہوئے تھے اس وقت, کمنٹری کہیں کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ والی ٹیم جو ہے نا وہ میری ٹیم سے بہت بہتر ہے سارے کچھ, یعنی 92 میں جو ورلڈ کپ جیتے تھے 92 والی ٹیم سے وہ ٹیم بہتر تھی. ٹھیک ہے. دیکھیں نا کتنا زبردست اٹیک تھا اس میں. وسیم اکرم تھے, شعیب اختر تھے, تیسرے وہ بیٹھے ہوئے تھے, وقار یونس بھی, بلکہ کچھ میچز کھیلے بھی نہیں تھے, کھیل بھی نہیں سکے تھے. بالکل ایسے نہیں. اظہر محمود تھے, ایک میچ کھیلے تھے بنگلہ دیش. جی جی بنگلہ دیش والا, اور وہی ہار گئے تھے. اور اس میں آپ نے عبدالرزاق کا نام لیا, آل راؤنڈر بڑے اظہر محمود تھے, اور پھر شعیب اختر, شعیب وہ بیٹسمینوں میں انضمام تھا. اچھا واسطی کا بھی تھا, واسطی بھی وہ کھیل گئے تھے ورلڈ کپ. واسطی وہ سعید انور تھا, اعجاز احمد تھے, واسطی بالکل ینگ کھلاڑی تھے. اصل میں اس میں ہونا چاہیے تھا عامر سہیل کو واسطی کی جگہ, لیکن عامر سہیل کی کوئی ذاتی وجوہات تھیں اس لیے وہ ٹیم میں نہیں آئے. تو ٹیم تو بڑی اچھی تھی اور اس کو جیتنا بھی چاہیے تھا, یعنی آسٹریلیا کو پول میچ میں ہرایا تھا. بالکل ہم نے ہرایا تھا, لیکن فائنل میں ایسے گرے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکے. بہت ساری چیزیں تھی کہ کافی سارے جو ایکس کے کرکٹر ہیں, مطلب ٹاس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا تھا اس وقت میچ. جی موسم ٹھنڈا تھا, بارش ہوئی تھی وکٹ کے اندر. اکثریت کی رائے یہ تھی کہ وہ ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بیٹنگ پہلے کی جس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا سارا. نہیں تو کنٹروورسیز بھی تو کریٹ ہوئی تھی, مطلب اس میں کافی زیادہ, جس طرح ہم لوگ فائنل آ رہے. اچھا سر, ایز اے چیئرمین آپ کے اوپر کبھی سلیکشن کے لیے کبھی پریشر کو دباؤ کسی پلیئرس کے؟ آپ دباؤ نہیں کہہ سکتے,
لیکن پاکستانی ماحول آپ جانتے ہیں جی جی کہ سفارشیں تو چلتی رہتی ہیں کہ جی اس کو دیکھ لیں. میں سب کو یہ کہتا تھا جی جس کو کہتے ہیں دیکھ لیں گے, لیکن چناؤ مرضی سے کریں گے, وہ جو سلیکٹر چاہیں گے وہی ہوگا. تو ہم دیکھ لیتے تھے سب کو. سر آپ 2022 میں ابھی ریسنٹلی اگر میں بات کروں, آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ملے تھے, اور پھر جب نجم سیٹھی چیئرمین کرکٹ بورڈ بنے تو اکثر آپ نظر آئے ان کے ساتھ ہمیں. سر پاکستان کی کرکٹ کی طرف آ جاتے ہیں, اب کافی بات ہو گئی ہے تو ایک ہسٹری پہ. جس طرح نجم سیٹھی ذکا اشرف, پھر اس کے بعد جس طرح چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, تو کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو چیئرمین آئے تھے سے 3-4, کیا کوئی مطلب کوئی ویژنری نہیں تھا, یا کرکٹ بورڈ میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو کرکٹ ہے وہ اتنی نیچے چلی گئی ہے؟ دیکھیے آپ اگر کرکٹ کی تاریخ سامنے رکھیں نا, کبھی بھی اس طرح لوگ لابی کر کے چیئرمین نہیں بنتے تھے. یعنی جب سے پاکستان بنا ہے بڑی بڑی شخصیات اس میں رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. میں نواب ممدوٹ بھی ایک اس کے چیئرمین تھے. پھر شروع کے لوگوں میں سید فدا حسن ایک بہت بڑا نام تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کارلار صاحب کی میں نے بات بتائی 6-7 سال. پھر جو چیئرمین تھے واپڈا کے زاہد علی اکبر, وہ چیئرمین تھے. پھر اور ایک بہت بڑی شخصیت ایئر مارشل نور خان بڑا نام. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کبھی کسی نے چیئرمین بننے کی کوشش کی ہوگی؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایئر مارشل نور خان نے تو ریزسٹ کیا تھا, وہ بننا نہیں چاہتے تھے کیونکہ مصروف آدمی تھے. پھر وہ ہاکی میں انوالو تھے, پھر اسکواش انہوں نے بہت کی. اسی وجہ سے اس زمانے کے جو تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق صاحب, انہوں نے ان کو تقریباً مجبور کیا تھا کہ آپ یہ کرکٹ کو سنبھال لیں سارا. باقی لوگ بھی اسی یعنی انوائٹ کیا جاتا تھا, دعوت دی جاتی تھی کہ آپ کرکٹ کا بندوبست کریں. اچھا, یہ شروع سے یہی باتیں چلتی آ رہی ہیں آج تک کہ کرکٹ کو ٹھیک کریں, تو یہ کرکٹ ہماری ٹھیک کب؟ نہیں ٹھیک ہونے, کئی دفعہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہوتی تھی, لیکن کئی دفعہ کسی اہم شخصیت کو سودے پہ لا کے ذمہ داری بھی تو سونپی جانی تھی نا کہ آپ یہ بندوبست کرتے رہیں. تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں حکومت وقت یا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی اپنی سوابدید کے مطابق ایک اچھے بندے کا چناؤ کرتی تھی اور اس کو یہ انتظام دے دیتی تھی, اور وہ بندوبست کرتا تھا اور بہت اچھا بندوبست ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے پچھلے 24-25 سال سے, میں بلکہ کہوں گا کہ موجودہ صدی میں یہ ریت بن گئی ہے کہ اب لوگ اس عہدے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, سفارشیں کرواتے ہیں. جتنے بھی آپ چیئرمین پچھلے آئے ہیں اکثریت وہ اسی طریقے سے آئی ہے. اس میں مثلاً ایک میں مثال دینا چاہوں گا, شہریار خان صاحب آئے. جی بالکل. اور 2-3 دفعہ بنے ہیں. جی میرے خیال غالباً وہ 3 مرتبہ کم از کم بنے ہیں میرا خیال. تو شہریار خان صاحب جو تھے ان کو کرکٹ میں متعارف کرانے کا کام میں نے کیا تھا. انڈیا کا جو دورہ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو میں نے حالات بھی بتائے ہیں کیا تھے. تو مجھے تلاش تھی کسی ایسے بڑے سیزنڈ قسم کے بیوروکریٹ کی, سمجھدار بندے کی, جس کو انڈیا کا تجربہ بھی ہو, اور وہ وہاں پہ جا کے بڑا سینسیٹیو ٹور ہوتا ہے نا, بڑا حساس. تو مجھے ایک ایسا تجربہ کار اور ذمہ دار بندہ چاہیے تھا. تو کسی طرح مجھے بتایا گیا کہ شہریار خان صاحب جو ہیں وہ ہیں اس معاملے میں اہل جو ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں پردے کی کون سی بات ہے, انہوں نے خود اپروچ کیا مجھے. اچھا. اور اپروچ کیا اس زمانے کے وزیر خارجہ کے ذریعے, سرتاج عزیز صاحب ہوتے تھے, اللہ مغفرت کرے ان کی وزیر خارجہ. وہ پہلے فائنانس منسٹر تھے. میں واپڈا میں تھا, بڑی ان سے بے تکلفی تھی. ان کا ٹیلی فون آیا کہ انڈیا ٹیم بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا بھیج رہا ہوں, سارا کچھ ہے. وہ مینیجر کس کو بھیج رہے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ کسی کے میں نے جان بوجھ کے ظفر الطاف صاحب کا نام لے دیا کہ ان کو لے. کہتے ہیں نہیں بڑا اچھا ہے لیکن ایک نام میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیجیے. کہنے لگے شہریار خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
میں نے کہا میں سمجھ تو گیا, میں نے کہا شہریار خان یہ کون صاحب ہے؟ اچھا کمال ہو گئی, تم اپنے فارن سیکرٹری کو نہیں جانتے, وہ ریٹائر ہو گئے تھے. میں نے کہا اچھا جانتا ہوں, لیکن ان کا کرکٹ سے کیا لینا دینا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں وہ کیمبرج میں بھی کھیلے ہیں, یہ کیا وغیرہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھیج دیں, ان سے ملاقات میں کر لوں گا. تو اس طرح وہ پھر شہریار خان صاحب اسلام آباد سے چلے, لاہور آئے, ملاقات ہوئی, ان کی بات چیت میں نے سنی. ان کی یہ بات مجھے ٹھیک لگی کہ ان کا اتنا تجربہ ہے ڈپلومیٹک ورلڈ میں, ساری ہینڈل کرتے رہے ہیں, تو یہ اگر جائیں گے تو ٹیم کے لیے بہتر ہوگا. تو اس وجہ سے ان کا چناؤ ہوا. اور وہ دورہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ بڑا شاندار دورہ رہا, تو پھر اس دورے کی بنیاد پہ جب بھی حکومت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بنتا تو وہ چیئرمین بن جاتے تھے. پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بنے, ان کو انہوں نے بتایا نا کہ ہندوستان میں گیا تھا تو بڑا اچھا دورہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا بن جائے, تو چیئرمین بن گئے. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھر نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ بن گئے. تو یہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد یہ نجم سیٹھی صاحب والا معاملہ ہو گیا, کیونکہ میڈیا کافی کمپٹیشن رہا ہے ذکا اشرف اور نجم سیٹھی. جی نجم سیٹھی صاحب ظاہر ہے بڑے تجربہ کار صحافی ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, ان کا ایک بڑا نام ہے, اور وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو. اس کی وجہ سے پھر ان کو, بلکہ یہ بھی میں حال اتنی کوئی پرلے والی بات نہیں ہے. تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے یہ بن گئے. اچھا. کہتے ہیں کہ میں تو مجھے بلایا گیا تھا تو میرے ذہن میں تھی کوئی سفارت کاری کسی اچھے ملک کی, 2-3 سال یہ تجربہ آ جائے گا. تو میں تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں کہاں ملک سے باہر جائیں گے, تو آپ یہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ. انہوں نے کہا زبردستی انہوں نے مجھے دے دی, تو میں بن گیا. جب بن گیا تو ان کو مزہ آیا. نہیں انہوں اچھا سیٹھی صاحب کے دور میں بڑی اچھے ہمارے جو کرکٹ انہوں نے یہ پی ایس ایل وغیرہ وہ لے کے آئے, اس کے بعد باقی بھی کافی اچھے تجربہ کار آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, تو کامیاب. لیکن میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ زبردستی ان کو اس کی طرف لایا گیا سارا. تو یہ کام ہو گیا جب سارا, تو پھر ان کو چسکا لگ گیا. پھر وہ دوسری دفعہ آئے, پھر بن گئے, شاید تیسری دفعہ بھی بن گئے. میچ بڑا ہوتا تھا اس وقت ذکا اشرف صاحب کا اور سیٹھی صاحب کا. جی تو اچھا جب یہ ہو گیا تو ذکا اشرف صاحب نے سوچا کہ یہ تو بڑی مزیدار کام ہے. ان کے تعلق جو تھے وہ زرداری صاحب سے بہت تھے, دوسری پارٹی سے, ان کے ذریعے وہ بن گئے. جب وہ پھر حکومت بدلی تو پھر سیٹھی صاحب آ گئے, پھر حکومت بدلی تو ذکا اشرف آ گئے, پھر عدالتوں میں بھی معاملہ چلتا رہا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ شروع ہو جائے کہ کرکٹ بورڈ کا سربراہی جو ہے وہ ایک انعام کے طور پر دی جانے لگے, تو پھر کرکٹ تو نہیں ہوگی, پھر تو نوازا جاتا ہے نا. یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اچھا سر, ایز اے چیئرمین آپ کو گروپنگ کا سامنا کرنا پڑا کھلاڑیوں کی گروپنگ؟ آپ میرا خیال یہ ہے کہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت گروپ بندی موجود تھی. اچھا, کون سے گروپ تھے اس میں؟ ایک تو راشد لطیف کے کچھ ہم خیال اور ہمدردی رکھنے والے, پھر اس کے جو باہر لوگ بیٹھے تھے وہ آئے, ان کی وجہ سے 2-4 کھلاڑی ادھر, تھوڑا بہت شروع کا سلسلہ تھا. لیکن جب میں نے اس میں جتنے بھی تھی رکاوٹیں دور کر دی اور ٹیم کو اکٹھا کر دیا اور سب کو میرٹ پہ ہو گیا, تو وہ پھر گروپ بندی ختم ہو گئی. اچھا, ایسے چیئرمین آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ, آپ کا ظاہر ایک مائنڈ ہوگا, آپ نے کیا پلان کیا ہوا تھا اس کو, آپ کو بہتری کا کیا پلاننگ تھی آپ کی, کہ آپ اس کو کس طرح بہتر کرنا چاہ رہے تھے, یا کوئی آپ انیشیٹو لینا چاہتے تھے کہ یار اس کو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ڈومیسٹک کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے وہ اور بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کارزاد صاحب کے زمانے میں میری انٹری ہوئی, اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ ان سے ہی سیکھا. ان کا بہت زیادہ زور تھا گراس روٹ لیول پہ کرکٹ پہ. آپ کو میں بتاؤں کہ بطور سیکرٹری مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی تھی. مثلا بے شمار وہ اسپورٹس کا سامان, کرکٹ کا سامان, بیٹ, گیند, گلو سارے منگوا کے سیالکوٹ سے, وہ کہتے تھے کہ یہ کراچی بھجوا دو. کراچی میں مختلف کلبوں کو تقسیم کیے جاتے تھے. اچھا, یہ آپ لاہور بھیجو کہ ان کو
سامان بھجوانا بڑا مشکل کام تھا. میں پوچھتا تھا کہ یہ آپ اتنی تردد کرتے ہیں تو ان کو پیسے دے دیں. وہ کہتے نہیں پیسے نہیں دینے, سامان دے دو, سامان استعمال کریں, پیسے تو ہو سکتا ہے کسی اور طرف استعمال کر لیں سامان. تو سب سے اہم چیز تھی کہ کلبوں کے پاس چونکہ سرمایہ نہیں ہوتا, اچھے کھلاڑی جو ہیں ان کے پاس پہننے کو بوٹ نہیں ہوتے, کھیلنے کے لیے بیٹ نہیں ہوتا, گیند بڑے مہنگے ہو گئے, تو وہ سامان دے. اور اتنا زیادہ سامان مختلف شہروں میں, بڑے شہروں میں, خاص طور کراچی میں اور اس میں لاہور میں اور ملتان میں اور پشاور میں, ایک تو پہلا یہ کام تھا, وہی ہم نے اپنے وقت میں بھی جاری رکھا جو بھی ہم کر سکتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو اہمیت اصل ہوتی ہے وہ 3 اور 4 روزہ میچوں کی ہوتی ہے. جی بالکل, کیونکہ وہی اصل کرکٹ ہے. یہ جو ہوتا ہے نا 50 اوور کا میچ اور یہ میچ, یہ کرکٹ کی ایک آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ٹیسٹ میچ یا فرسٹ کلاس میچ جو ہوتا ہے جیسے ایک تھیٹر ہوتا ہے, یعنی تھیٹر میں آپ کو بڑی اعلیٰ کارکردگی دکھانی ہوتی ہے. اور یہ جو T20 اور دوسرے میچز ہیں ان کو آپ سرکس سے تشبیہ دے سکتے ہیں. سرکس میں آپ نے کرتب دکھانے ہیں اور سر تو سارا زور اس پہ ہوتا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ اچھی ہو, فرسٹ کلاس کرکٹ اچھی ہو, اس میں کھلاڑی کا ٹیمپرامنٹ بنتا ہے, اس میں کھلاڑی اپنے اسٹروکس پریکٹس کرتا ہے, سیکھتا ہے, اور اس میں اس کو ایک لمبے عرصے کی ڈیوریشن کی اننگز کھیلنے کی عادت پڑتی ہے. تو سارا اس پہ زور دیا جاتا تھا. لیکن سر کون سی ایسی جگہ پہ آپ کو لگا ہے ڈومیسٹک کرکٹ جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کی, بہت سارے لڑکے بے روزگار بھی ہوئے, تو اس آپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ مطلب یہ 5-6 سال پہلے جب وہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئی انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, یہ عمران خان نے ختم کروائی, عمران خان نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کروائی تھی. تو یہ جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہوئی تو ایز اے فارمر چیئرمین کیا آپ کو اس وقت خیال آیا ہوگا کہ یار ایک بہت بڑی جو کمیونٹی ہے جو کرکٹ کھیل رہی ہے, جن میں کافی اچھا ٹیلنٹ ہے, وہ اب غائب ہو جائے گا, اس طرح کا کچھ آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیے میرے ذہن میں تو بہت زیادہ آیا تھا, اس لیے آیا تھا کہ جب اچھا چیئرمین آپ کے ذہن میں تو کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا کہ یار ہمیں یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے ہمیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ختم کرنا چاہیے؟ یا ظاہر عمران خان صاحب سے بھی تو آپ ملتے ہی ہوں گے چیئرمین کرکٹ بورڈ. یہ پہلے جان لیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو تھی وہ شروع کروائی تھی کارزار صاحب نے, یعنی 71 سے لے کر 77 تک, اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے تھے. یہ مجھے تو ہر ادارے میں جانا پڑا تھا اس کام کے لیے. ٹھیک ہے, اوپر وہ ٹیلی فون کرتے تھے کسی بینک کے پریزیڈنٹ کو یا سب کو کہ بھائی ٹیم بناؤ اپنی, اور باقی چیزیں میں جا کے طے کرتا تھا. تو میں پوچھتا تھا یہ کیوں اس کی ضرورت ہے. کہنے لگے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں باصلاحیت کرکٹر کتنے زیادہ ہیں, لیکن تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں کہ ان کی غربت کی حالت کیا ہے, ان کی مالی حالت کیا ہے. وہ اپنے زمانے کی باتیں بتاتے تھے. ظاہر ہے وہ ہندوستان جب ایک متحد ملک تھا, یہ 46 کے ٹور میں انگلینڈ گئے تھے. وہ کہتے ہیں حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم سے اچھے کھلاڑی صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کرکٹ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے, اور یا وہ تھے جو کہ کوئی ریلوے میں گارڈ بھرتی ہوا تھا, کو کسی محکمے میں چھوٹی موٹی وہ کہتے بڑی مشکل پیش آتی تھی. اس لیے اس کا حل ہی یہ ہے کہ محکمانہ بنے ٹیمیں, ان میں سارے کھلاڑیوں کو نوکریاں اچھی ملے, کم از کم وہ روزگار کی فکر سے تو آزاد ہو جائے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر, اور یہ ان کی اسکیم کا بہت فائدہ ہوا. وہ جتنی آپ اچھی ٹیم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اسی نیشنل بینک, جی ان محکموں کے آنے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو نوکریاں اچھی ملی اور ان کا کرکٹ کھیلنے کا شوق بھی پورا ہوا اور بڑا فائدہ ہوا. تو اس لیے میں تو اس کو بڑا محسوس کر سکتا ہوں جب یہ ہوا. بلکہ میری اس موضوع پہ عمران سے بھی بات ہوئی تھی اور میں نے اس کو ایک تجویز دینے کی کوشش کی تھی. ظاہر ہے وہ چونکہ بہت متاثر تھا کاؤنٹی کرکٹ سے اور آسٹریلین سیٹ اپ سے, ان سے بڑا متاثر تھا. وہ کہتا نہیں, میں نے کہا بات سنو, اس کی سرپرستی جو ہے وہ نہ ختم کر دو. آپ ایسے کرو کہ آپ بے شک 6 ٹیمیں بناؤ, 10 ٹیمیں بناؤ, جتنی بنانا چاہتے ہو بنا لو, لیکن ہر ایک کو ایک ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دو. یعنی اس پیٹرونیج سرپرستی ڈپارٹمنٹ کرے, محکمہ کرے, تنخواہیں ان کو دے, ان کو نوکریاں دے, اور کھیلیں کرکٹ وہ ریجن کے نام سے, کراچی
کی ٹیم دے دو PIA کو، لاہور کی ٹیم دے دو نیشنل بینک کو، پشاور کی ٹیم کسی اور ادارے کے دو، تاکہ سرپرستی نہ ختم ہو. جو فائنینشلی سپورٹ لڑکوں کو مل رہی ہے وہ ملتی رہے. یہ بڑا اچھا ہائیبرڈ ماڈل ہوتا اگر بات مان لی جاتی، لیکن وہ نہیں مانی گئی. وہ تو اس وجہ سے تو ہمارے بہت سارے ہمیں لاس بھی بہت ہوا. لیکن سر آج کی کرکٹ کے بارے میں چلیں اب تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. آج کی کرکٹ جو ہماری اتنی ڈاؤن فال، اتنی نیچے چلی گئی ہے، بیسک ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے فارمر چیئرمین؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا، بنگلہ دیش جیسی ٹیم جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پاکستان کو وائٹ واش کرے گی یا پاکستان کو ایک آدھا ٹیسٹ میچ بھی ہرائے گی، وہ وائٹ واش کر کے چلی گئی. بیک اپ پہ ہمارے پاس پلیئر نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کی ریزن؟ دیکھیے اس کی وہ جو ہوتی ہیں زیادہ دیر پا قسم کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، کوئی شارٹ ریزن بھی ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ جو ایک بنیادی اسٹرکچر تھا کرکٹ کا وہ بدل دیا گیا. ڈپارٹمنٹس ختم ہو گئے، نوکریاں ملنی ختم ہو گئی، کھلاڑیوں کو مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اس لیے جس طرح ذوق اور شوق سے پہلے کھلاڑی کرکٹ کی طرف آتے تھے وہ اس میں کمی واقع ہو گئی. اس کمی واقع ہونے کی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں بیک اپ نہیں رہ گیا، جی بالکل ہے ہی نہیں، جس کو ڈومیسٹک میں بھی نہیں ہے، بینچ اسٹرینتھ کہتے ہیں، وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. تو ایک تو وہ واقعہ بڑا پیش ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اوپر جو ایڈمنسٹریٹرز جس قسم کے آئے وہ ان میں بھی کوئی کرکٹ کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، ان کو ساری معاملات کا صحیح پتہ نہیں تھا، اور وہ ایک میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک خوف کا عالم ہوتا تھا. ہر کوئی جو چیئرمین آتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی ٹیم میچ جیت جائے، جس طرح بھی جیتے، تاکہ ان کی نوکری پکی رہے. اچھا سارا نوکری کے لیے ہو رہا ہے، کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. اس کی وجہ سے وہ ایک خوف کا عالم ہوتا تھا ہمیشہ، اور وہ فیصلہ سازی کی ان میں پھر قوت نہیں رہتی تھی. پھر آپ مجبور ہو رہے ہیں، جیسے آج کل کے آپ حالات میں دیکھیں نا، ایک وقار یونس کو رکھا جاتا ہے، فارغ کر دیا جاتا ہے. وہاب ریاض پہلے اس کو پوری ذمہ داری تھی، وہ فارغ کر دیا گیا. عبدالرزاق تھا، اس کو کر دیا گیا، کیونکہ اوپر جب صحیح فیصلے نہیں ہوں گے تو اس کے اثرات نیچے آئیں گے. اسی کو آپ لے لیں، جو آپ چونکہ آپ موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں کہ T20 کہاں کھیلا گیا ہے؟ T20 امریکہ میں ہوا تھا. جی یہ T20 ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں. جی اس کے لیے جب ہماری ٹیم کی گئی ہے اس کو امریکہ میں جا کے پریکٹس کرنی چاہیے تھی نا، وہاں کھیلتے. جی وہاں کے انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو اپنا عادی بنا سکتے. وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ گئے ہیں انگلینڈ میں جا کے. آئرلینڈ گئے، پھر انگلینڈ گئے، پھر اس کے بعد آئرلینڈ میں اور امریکہ میں اور انگلینڈ کی کنڈیشن میں زمین آسمان کا بہت فرق ہے. وہاں پہ جو ہے انگلینڈ میں خاص طور پہ مئی کا مہینہ ویٹ سیزن کہلاتا ہے، اس میں گیند بہت موو کرتا ہے، سوئنگ کرتا ہے، بالکل فرق کنڈی. تو آپ وہاں ان کو کھلا کے پھر امریکہ میں بھیج رہے ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی اہم خانہ فیصلہ ہو سکتا ہے کسی کا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو کرکٹ کو نقصان ہوگا. سر یہ جو نقصان تو بہت زیادہ ہے، اور نقصان کا ازالہ اب ہمیں کافی سالوں تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نیچے ہم نے جو گراس روٹ لیول نئے اچھے کھلاڑی نہیں آپ کو مل رہے، ہمیں نہیں مل رہے. سر آج کل کی کرکٹ کی اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ گروپنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے ورلڈ کپ کی بات چھیڑی، ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ گروپنگ نظر آئی. کیا پہلے بابر کو کپتان بنانا، بابر کو کپتانی سے ہٹانا، شاہین کو کپتان بنانا، پھر اس کو ہٹانا. سو کیا یہ ریزنز ہوئی تھی گروپنگ جس سے پوری ٹیم ڈیوائڈ ہو گئی؟ 5-6 لڑکے ایک طرف ہیں، 5-6 لڑکے دوسری طرف ہیں. دیکھیے یہ میں چونکہ اب کرکٹ بورڈ میں ہوں نہیں، جی تو اس پہ میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. میڈیا سے جو رپورٹیں پڑھنے کو ملتی ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ اتنا عدم استحکام ہے کرکٹ میں، اور اتنا کھلاڑیوں کے ذہنوں میں بھی ایک فکر مندی کی فضا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا اور یہ ہوگا، کیونکہ ہر وقت تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جب اس قسم کا
ہر وقت بندوبست ہوگا تو ٹیم کا تو شرازہ بکھر ہی جائے گا نا. لڑکے بھی پریشان ہو جائیں گے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اوپر بیٹھے والے لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح جو مرضی کر لیں, کوئی کھلاڑی ادھر کریں, کپتان بدلیں, کچھ کریں, کسی طرح میچ جیتے تاکہ واہ واہ ہو سکے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایک پروسیس ہے. اس سارے عمل کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے منطقی, وہ وہی ہے کہ ٹیم سفر کرتی ہے, اور وہ کر بھی رہی ہے. اور ہمیں سفر کرتا ہوا جو پاکستان کی ٹیم, کبھی سر توقع ہی نہیں تھی کہ پاکستان بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی ہارے گا. بابر ایز اے کیپٹن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گڈ پلیئر اور ہی از اے گڈ کیپٹن اور بیٹسمین اچھا ہے یا کپتان اچھا ہے؟ بیٹسمین تو بہت ہی اچھا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں, ساری دنیا مانتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن میں بابر کی کپتانی کے حق میں نہیں ہوں, پہلے بھی نہیں تھا, اب تو ہے بہت ہی خرابیاں ہو چکی ہیں. میں اس لیے نہیں تھا حق میں. آپ دنیا کے بڑے بڑے عظیم بیٹسمینوں کا معاملہ دیکھ لیں, وہ کپتان کے طور پہ جب کپتان بنائے جاتے ہیں نا تو ان کی بیٹنگ جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. ٹینڈولکر کی ایگزامپل دیکھ لیں, وراٹ کوہلی کی ایگزامپل ہم نے, وراٹ کوہلی دیکھ لیں, اس سے پہلے وہ سنیل گواسکر کی مثال دیکھ لیں. اب وہاں پہ انگلینڈ میں آپ چلے جائیں تو اس کی مثال دیکھ لیں, ایئن بوتھم بنا تھا, اس کی بیٹ. تو اکثر یہ ہوتا ہے. تو بہت اچھا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہترین بیٹسمین کو کپتانی کی ذمہ داری نہ دی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹنگ پہ کنسنٹریٹ کرے, فوکس کرے بالکل اور پرفارم کرے. میں تو اس لحاظ سے ہی اس کے خلاف ہوں کہ اس کو کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا, اور بڑے بن سکتے تھے. اچھا, اب سر میں آخری سوال آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو کون سے ایسے جو انیشیٹیوز ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے, لینے چاہیے, جس سے ہمیں لگے کہ ہماری کرکٹ کی جو ہے نا وہ ریوائول ہو رہا ہے, ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے اب نیچے. وہ دیکھیے, یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمائی جا سکتی کہ آپ پہلے بھی کچھ تنزل کا سلسلہ جاری تھا, نقوی صاحب کے آنے کے بعد وہ سلسلہ بڑی سپیڈ سے ہو گیا. جیسے ایک ڈھلوان سے آپ لڑک رہے ہوتے ہیں تو پہلے تھوڑا ہوتے ہیں, پھر سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سٹیپ لینے کا تو کوئی نیا یعنی فارمولہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی ایسا بیسک سٹیپ یہی ہے کہ آپ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ میں نے آپ کو پرانے وقتوں کی مثالیں دی تھیں کہ کلب کرکٹ کو کتنا سپورٹ کیا گیا تھا, ڈومیسٹک کرکٹ کو کتنا سپورٹ کیا گیا تھا, یعنی ہر طریقے سے امداد دی گئی. بالکل ایسے. اب آپ کے پاس جو بھی سرمایہ تھا کرکٹ کا, اور بے شمار تھا, کم نہیں ہے, بہت زیادہ اب بھی ہے. ہماری رپورٹوں کے مطابق کوئی 8-10 بلین روپیہ جو ہے وہ 3 اسٹیڈیمز کو رینوویٹ کرنے پہ لگ رہا ہے. اب جو چیز آپ نے کرکٹ پہ اور کھلاڑیوں پہ جو سرمایہ لگانا تھا وہ آپ اینٹ گارے کے کام پہ لگا دیں گے تو پھر کرکٹ کیسے بہتر ہو سکے گی؟ تو آپ مجھ سے فارمولہ پوچھ رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ انویسٹ کریں کرکٹ میں, گراس روٹ لیول پہ کریں, فرسٹ کلاس کرکٹ لیول پہ کریں. ابھی جو چیئرمین صاحب نے اسٹیپ لیا ہے مینٹور جو ہے وہ, کیا یہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مینٹور بنا, اب ایک مینٹور کو کافی اماؤنٹ جو ہے 50 لاکھ سنا ہے تقریباً, میں نے بھی 50 لاکھ ہی سنا ہے, 50 لاکھ روپے ایک مینٹور کو دے رہے ہیں. تو کیا اگر یہی 50 لاکھ اگر 5 بندوں کو 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے, اگر یہ 2.5 کروڑ ڈومیسٹک میں اگر اس کو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر انویسٹ کریں کلب کرکٹ میں گراس روٹ لیول کی, آپ کو پتا ہے کلبوں کی حالت کیا ہے, لاہور کی تو میں جانتا ہوں, نہ کسی کے پاس کھیلنے کو گراؤنڈ ہے, نہ لوگوں کے پاس سامان ہے, کہاں سے غریب لڑکے جو ہیں 5,000 یا کچھ چندہ دے کے کھیلیں. سر احسان مانی کے دور میں تو یہ بھی کام ہو گیا تھا کہ جو بھی کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے تھے تو ان کی تو باقاعدہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک فیس رکھ دی تھی کہ جو کلبوں کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں یا کلب کے جو میچز ہوتے تھے یا کوئی بھی, وہ پی سی بی سے ایک NOC بھی لینا پڑتا تھا اور کرکٹ بورڈ کو اس کے اگینسٹ اس ٹورنامنٹ کے لیے پیسے معاوضہ بھی دینا پڑتا. مشکلات میں اضافہ ہی کیا نا, مشکلات میں بہت اضافہ, مالی بوجھ میں بھی اضافہ کیا. اس سے آپ بالکل الٹ کر دیں تو آپ کی کرکٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. چلیے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا, خالد محمود صاحب جو فارمر چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا, پھر اسپیشلی
98 میں جب پاکستان انڈیا کے ٹور پہ تھا اور کیا شاندار پاکستان نے کامیابی اپنے نام کی تھی، تو وہ جو صحرا تھا ایز اے چیئرمین وہ بھی خالد صاحب کو ہی جاتا ہے. باقی آج کل کی جو کرکٹ ہے، ڈومیسٹک کرکٹ ہے، فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن اس کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں یہ تھی کہ جو آج کل ہماری کرکٹ کا جو اسپیشلی جو بڑے پور ٹائم چل رہا ہے، بہت زوال کا شکار ہے ہماری کرکٹ، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ آئیڈیاز بھی شیئر کی ہیں. امید ہے کہ چیئرمین صاحب خالد محمود صاحب کی یہ جو تجاویز ہیں ان کو سماعت فرمائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.